یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اے بندگان خدا، اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں، واجبات کی پابندی کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سعادت مند بنا دیتا ہے، انسان کو خوش بخت بناتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی تقوی کی مرہون منت ہے۔ اور آپ سب کو اس ماہ مبارک شعبان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس میں موجود تمام عیدوں کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کی پہلی تاریخ کو بروایت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن اور پھر آج کا دن تو بہت ہی عظیم ہے، چونکہ آج محسن انسانیت سبط پیمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن۔ تو آپ سب کو آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے معلوم ہے آپ سب کے دل سرشار ہیں خوشی سے، اور آپ سب مومنین آج خوش ہیں۔ خوش بھی ہونا چاہیے، حق بھی بنتا ہے کہ کسی عام ہستی کی ولادت نہیں ہے، اس ہستی کی ولادت ہے جس کی آمد پر اللہ کے حبیب مسرور ہوئے اور سید الاولیاء سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسرور ہوئے، اور صدیقہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا خوش ہوئیں۔ جب کائنات کی یہ عظیم ترین ہستیاں جس کی آمد اور جس کی ولادت پر خوش ہو تو پوری کائنات خوش ہوتی ہے، کیونکہ کائنات کا دل یہ ہستیاں ہیں، ان کے وجود سے ان کے دم قدم سے یہ کائنات قائم ہے۔ تو جب یہ دل خوش ہوتے ہیں جو کائنات کا دل ہے تو اس سے پوری کائنات خوش اور مسرور ہوتی ہے، تو یقیناً آپ سب کے دل بھی مسرور ہیں۔ تو میں اس خوشی پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ عیدوں کا مہینہ ہے شعبان، جس میں کل کا آنے والا دن حضرت علمدار کربلا با وفا کے علمبردار بہترین بھائی اثارگر مجاہد مطیع اور فرما بردار اپنے مولا و آقا کے عبد صالح حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو وہ بھی آپ سب کو انشاءاللہ مبارک ہو، اس پہ بھی آپ بہت خوش ہوں گے۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق 5 شعبان کا جو دن ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف التحیت والثناء کی ولادت باسعادت کا دن، اور پھر اسی مہینے کی 7 تاریخ کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گود میں وہ شہزادہ آیا جسے شہزادہ قاسم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان شہزادہ بھی اسی ماہ شعبان میں اس دنیا میں تشریف لائے،
اور پھر اس کے بعد ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام اسی مہینے کی 9 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اسی تاریخ کی، اسی شعبان کی 15 کو وہ ہستی تشریف لائی جسے قطب عالم امکان کہا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو پورے عالم کا نجات دہندہ ہے، نجات دینے والا، جو پورے عالم کا مصلح ہے، اس عالم کی اصلاح کرنے والا، جو سرکشوں طاغوتوں کی ناک کو خاک میں رگڑنے والا، جو مومنین کے لیے عزت و سرفرازی کا باعث بننے والا اور کافرین کو ذلیل کرنے والی ہستی، جو بدعتوں کو مٹانے والا، جو حق کو ظاہر کرنے والا اور حق کو غلبہ عطا کرنے والا، جب وہ آئیں گے تو آواز آئے گی جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس ہستی کی آمد ہے 15 شعبان کو۔ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام اس دنیا میں 15 شعبان کو تشریف لائے۔ تو یہ سب عیدیں ہی عیدیں ہیں، آپ سب کو یہ عیدیں مبارک ہوں۔ آج کا دن، اور ایک بات اور شعبان کے مہینے کے حوالے سے، یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، شعبان کا مہینہ پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا مدینے میں کہ لوگوں یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، جو کوئی بھی اس مہینے میں میری مدد کرے، میرے معاونت کرے اور میری محبت میں اس مہینے میں روزے رکھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو ایک روزہ ہی جنت کے حصول کے لیے کافی ہے اس میں۔ اور مولا میر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ کا یہ اعلان سنا، اس کے بعد سے لے کر آج تک شعبان کا میرا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوا۔ امیر المومنین فرماتے سب سے بڑا رسول خدا سے محبت کرنے والے علی مرتضیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ، اور اسی طرح سے رسول خدا کو بھی سب سے زیادہ جس ہستی سے محبت تھی وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بعد ان کے دونوں فرزندان امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو انشاءاللہ آپ اس مہینے میں روزوں کو بھی فراموش نہیں کریں گے۔ بہت اچھا موقع ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے اور دن بھی نسبتاً چھوٹے ہیں، روزہ رکھنے کا بہت اچھا موسم ہے ہمارے لیے۔ جبکہ ہمارے مولا آقا تو کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ فرماتے تھے علی کو گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں، تو ہمارے لیے یہ موسم بہت اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مہینے کے روزے بھی رکھیں گے۔ صدقہ دینا اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے، صدقہ دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تم اونٹ کے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو پال پوس کے ایک عظیم الجثہ جانور میں بدل دیتے ہیں، تو جو اس مہینے میں صدقہ دے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی طرح سے بڑھا کر اتنا عظیم جو ہے وہ بنا دے گا، یعنی خدا اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ تھوڑا سا صدقہ دیں گے تو قیامت والے دن وہ ایک عظیم الجثہ نیکی کی شکل میں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کرے گا۔ صدقہ استغفار، یعنی واقعاً انسان جو ہے وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مہینے میں، استغفار، صدقہ، روزے، اور ایک اور عمل ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھا جائے۔ تو
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی آج ولادت باسعادت کا دن ہے، تو ایک جو جملے مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں عرض کریں گے کہ آپ کی ولادت سن 4 ہجری کو 3 شعبان کو ہوئی، دن کہتے ہیں جمعرات کا تھا۔ تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ اس نو مولود کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے پہلے اس کا کیسے نام رکھ سکتے ہیں، ہم آپ سے کیسے سبقت لے سکتے ہیں؟ تو یہاں پر روایت کہتی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں بھی پھر اللہ تعالیٰ سے پہلے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ تو پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تہنیت و تبریک لے کر آئے اور پیغام دیا کہ چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، لہذا ان بچوں کا نام بھی ہارون کے بچوں کے نام پر رکھا جائے۔ کہا کہ ان کی زبان تو عبرانی تھی، ان کے بچوں کا نام شبیر اور شبر تھا، تو کہا کہ عربی میں شبیر کو حسین کہتے ہیں، لہذا آپ کا نام حسین رکھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے یہ نام بچا کے رکھے ہوئے تھے، اس سے پہلے کسی کے نام نہیں تھے، حسن حسین کسی کا نام نہیں تھا، یہ اللہ نے ان 2 شہزادوں کے لیے اپنے خزانے میں محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ نام، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین علیہ السلام کو چوسا۔ سب سے پہلی غذا جو امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ اور در حقیقت یہ تو ہمارے سامنے تو لعاب دہن ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے جو رسول اللہ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ اور روایتوں میں ہے کہ جناب سید زہرا سلام اللہ علیہا مریض ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اور دایا کی بھی تلاش کی گئی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھی، وہ بھی کوئی نہیں ملی۔ تو اب کیا ہوتا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے، اپنی انگشت مبارک کو یا اپنی زبان مبارک کو امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دہن مبارک میں دیتے تھے، امام حسین علیہ السلام رسول خدا کا لعاب دہن یا وہ انگلیاں چوس لیتے تھے، اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی بھوک ختم ہو جاتی۔ بعد میں 40 دن تک رسول خدا یہ عمل کرتے رہے۔ تو اس طرح سے یعنی امام حسین علیہ السلام جزو نبوت ہے، آپ کا جو بدن اطہر ہے وہ رسول اللہ کے بدن مبارک سے بنا ہے، نور بھی رسول خدا کا ہے اور ظاہر میں بدن بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنا ہے۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کے بالوں کے وزن کے برابر رسول خدا نے صدقہ دیا۔ یہ آج بھی مستحب ہے، جن کے بچوں کی ولادت 7ویں دن عقیقہ کریں، بچوں کے بال سر کے منڈوائیں، اور بالوں کے برابر جو صاحب استطاعت ہے وہ صدقہ دیں۔ یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ نے دیا۔ تو دیکھیں نفسیات کے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ انسان کی شخصیت بننے میں جہاں اس کے ذاتی کمالات اور صفات کا عمل دخل ہوتا ہے، وہاں یہ موروثی صفات بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کس خاندان سے ہے وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خاندان کتنی عظمت کا والد ہے،
اور آخر میں عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کس کس کے وارث ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا جد امجد ہو، سید الاولیاء مولا امیر المومنین جس کے والد گرامی ہو، سیدۃ النساء العالمین جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو تمام عورتوں کی وہ آپ کی والدہ ہے۔ تو آپ کے ذاتی صفات و کمالات بھی بہت بلند تھے، اور موروثی صفات اور موروثی لحاظ سے بھی آپ بلند ترین ہستیوں کے وارث تھے، اور آپ ان کی گود میں پروان چڑھے۔ آپ دیکھیں کہ 3 معصوموں نے آپ کی پرورش کی ہے، ایک نہیں دو 3 معصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کی پرورش کی، اور اتنے یعنی کلوز تھے، قریب تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام حسین علیہ السلام کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ کے سینے پہ سونا، رسول اللہ کا لعاب دہن چوسنا، اور یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی امام حسین کی زبان چوستے تھے، رسول خدا امام حسین کی زبان چوستے تھے، آپ کے ہونٹوں کے بوسے لیتے تھے، پورے بدن کے بوسے لیتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کی حفاظت پر اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ ایک دن جناب سیدہ پریشان حالت میں رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائی، کہا کہ اے بابا جان، صبح سے حسن و حسین جو ہے وہ کہیں گھر سے نکلے ہیں، اور ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ گھبرائیں نہیں، وہ فلاں انصاری کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک ملک ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جب آپ گئے تو دونوں شہزادے سو رہے تھے، کہتے ہیں اس ملک نے ایک پر شہزادوں کے نیچے بچھایا ہوا تھا، اور ایک پر سے ان پر سایہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ امام حسین ہے جن کے روایات میں نا جبرائیل آ کے جھولا جھلایا کرتے تھے، تو یہ کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ اور یہ بھی میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ پہلا لباس جو آیا امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ جنت سے آیا ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، وہ جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کے مطلب وہ سب کے سردار ہیں۔ کیوں کہ روایت میں جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سب جوان ہو کر جائیں گے۔ تو ان سب کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا جو بابا ہے وہ ان دونوں کا بھی سردار، علی مولا حسن حسین کے بھی سردار ہے۔ تو یہ اس طرح کی ہستی کی آج جو ہے وہ ولادت ہے، اور اس میں ایک دن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اپنے ان دونوں بیٹوں کو کچھ وراثت میں عطا کیجیے۔ روایت ہے تو آپ نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤددی واما الحسین فان لہ جرعتی وجودی، کہ حسن کو میں اپنی سرداری اور روب وراثت میں عطا کرتا ہوں، اور حسین کو میں اپنی شجاعت اور اپنی جود و کرم اور سخاوت کی صفت حسین کو عطا کرتا ہوں۔ تو یہ موروثی صفات میں امام حسین علیہ السلام کی شجاعت، حسن و جمال، سخاوت، جود و کرم، مہمان نوازی، یہ سب آپ کو اپنے بزرگوں سے یہ صفات جو ہے وہ ملی۔ اور خود آپ دیکھیں اس ماحول میں جس وقت میں امام حسین نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، خود دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام اس کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی واحسانک الی فی دولت ائمۃ الکفر، اے اللہ تیرا حمد ہے، تیری ستائش ہے کہ تو نے مجھے جو کفار بادشاہ تھے ان کے دور میں اپنے لطف اور احسان اور مہربانی سے پیدا نہیں کیا،
کہ وہ ائمۃ الکفر، وہ کفار کے سردار اور ان کے سرغنے کہ نقضوا عہدک، جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا، وکذبوا رسلک، اور تیرے رسولوں کی تکذیب کی. تو نے مجھے اس دور میں پیدا نہیں کیا، بلکہ کب؟ لکنک اخرجتنی، تو نے مجھے اس دور میں اس دنیا میں لائے، للذی سبق لی من الہدی الذی لہ یسرتنی وفیہ انشأتنی، کہ اے اللہ تو نے مجھے حکومت اسلامی کے دور میں بھیجا. کس کے دور میں بھیجا؟ وہ دور کون سا تھا؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی. رسول اللہ کے دور میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے کہ میرے آنے سے پہلے اس میں ہدایت آ چکی تھی. ہدایت کے دور میں تو نے مجھے پیدا کیا. تو فضائل اور کمالات امام حسین علیہ السلام کے بہت زیادہ ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہم ان کے کمالات کو جان سکتے ہیں، لیکن جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ، اے لوگو یہ حسین ہے، اسے پہچانو. تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا نواسا ہے؟ سب جانتے تھے. مولا علی کا بیٹا ہے، رسول خدا کا نواسا ہے. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا فاعرفوہ، یعنی اس کی شان و عظمت کو پہچانو کہ یہ کس شان اور عظمت کے مالک ہیں. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. بس آخر میں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شان کیا ہے. انسان عام مثلا کسی ایک بزرگ شخصیت کا وارث ہوتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کن کے وارث ہیں؟ تو آپ سلام بھی پیش کریں گے اور اس سے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا بھی ہم اندازہ لگائیں گے. نیت کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. یہ اولے العزم پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں، ان کے وارث امام حسین. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. اب دیکھیں یعنی وارث ہے، کس میں وارث ہے؟ ان کی صفات میں وارث ہے، ان کے علم کے وارث ہے، ان کے کمالات کے وارث ہے، ان کے اخلاق کے وارث ہے، تمام چیزوں میں وارث ہے امام حسین علیہ السلام. اللہ مرزا دبیر کی ایک ربائی ہے، وہ کہتے ہیں کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے. جانتے ہیں نا مرزا دبیر کو؟ کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، دنیا بے ثبات کا ان سے ثبات ہے. یعنی اگر دنیا قائم ہے تو ان کے وجود کی وجہ سے، ان کے وجود کی برکت سے دنیا قائم. دنیا بے ثبات کا ان سے ثبات ہے، بے عیب حق کی ذات ہے یا ان کی ذات ہے. حکم ان کا اور کلام مجید ایک بات ہے. حکم ان کا اور کلام مجید ایک بات ہے. اس منزل نیاز کے سالک حسین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. ایک اور شاعر کی ربائی ہے، اسلام کی حیات ہے شبیر کے طفیل. اسلام کی حیات ہے شبیر کے طفیل، ایمان کو ثبات ہے شبیر کے طفیل. فرمان وجہ خلق جہاں ہے من الحسین،
ٹھیک ہے، رسول اللہ نے فرمایا نا حسین منی و انا من الحسین، ٹھیک ہے، اور ادھر سے اللہ نے کیا فرمایا ہے، لولاک لما خلقت الاخلاق، کہ اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا، یعنی وجہ تخلیق کائنات، وجہ خلق جہان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کا فرمان ہے کہ انا من الحسین، جو وجہ تخلیق کائنات ہے انہوں نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ اب نتیجہ کیا لیں گے؟ کہتے ہیں فرمان وجہ خلق جہاں ہے من الحسین، گویا یہ کائنات ہے شبیر کے طفیل۔ پروردگارا تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا آج کے اس خوشی کے دن میں خدایا ہمیں مولا حسین کی معرفت عطا فرما، مولا حسین کو ہم سے راضی فرما، مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، اور ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، مولا حسین کے فرزند ارجمند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا آج عید کا دن ہے مومنین کے لیے، تو اپنی بارگاہ سے ہمیں عیدی عطا فرما، ہماری عیدی امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔